سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کالم لکھ دیا جناب محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے فوری بعد کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے اب، اور اس میں ونڈر بوائے کی انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے، اب اس کی تصدیق مختلف حوالوں سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی مل کر آئے، وہاں سے بھی کوئی رائے لے کر آئے. اب اس میں جو ونڈر بوائے ہے اس کے بارے میں بڑی خبر آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور ظاہر حوالہ بھی دینا چاہیے. کیا بلوچ یہ صحافی ہیں اور پاکستان کے تقریباً تمام صحافی ان کو فالو کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام صحافی ہے. اور یہ الجزیرہ انگلش کے لیے، گارڈین کے لیے، اس طرح بی بی سی ورلڈ ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اب ہنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے مطیع اللہ جان کو کوٹ کرتے ہوئے جب بات ہو رہی ہے ونڈر بوائے کی، انہوں نے اس پر پوری ایک انگریزی میں نظم لکھ دی کہ ونڈر بوائے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کہتے ہیں ہنٹس میں دے دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے میری سنی ہوئی بات درست نہ ہو. پنڈی بوائز ایک پسماندہ صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے کو متعارف کرنے کی کوشش میں ہیں. اب اس میں بلاول بھٹو یا محسن نقوی یا اس طرح کے جتنے نام آ رہے ہیں وہ تو مائنس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آفتاب اقبال صاحب جو کہہ چکے ہیں کہ جی 45 سال کا ایک ہوگا وہ سید زادہ ہوگا، اقرار الحسن صاحب جس کی بات کرتے ہیں کہ جی میں نہیں ہوں، جو مجھ سے کہلوانے کہلوا لے، میں نہیں ہوں، لیکن میں کسی نوجوان کو آگے لانا چاہتا ہوں، نوجوانوں کی لیڈرشپ آگے لانا چاہتا ہوں، تو یہ وہ ہے. بہرحال تو خبر کے مطابق جناب ایک لڑکے کو متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا تعلق پسماندہ صوبے سے ہے. سننے میں آیا ہے کہ تعلقات خاصے مضبوط ہو چکے ہیں، یعنی اس لڑکے کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہو چکے ہیں. بندہ مکمل تعلیمی یافتہ، پی ایچ ڈی کی شرط بھی پوری کرے گا اور نوجوان بھی ہے. اب یہ پی ایچ ڈی والی بات سہیل وڑائچ صاحب بھی کر چکے ہیں اور یہ کیا بلوچ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اسے کتنی کامیابی ملے گی یا وہ خود کتنا سہولت کار بنے گا اس کا فیصلہ وقت کرے گا، مگر لڑکا ڈھونڈ لیا گیا ہے. نہیں جی، ونڈر بوائے تو ڈھونڈ لیا گیا ہے. شہباز شریف کا متبادل، سونے کی جگہ ہیرا ڈھونڈ لیا گیا ہے. اب 4 سال میں تو کچھ نہیں ہو سکا، معیشت کی بربادی ہے. 21 ارب ڈالر حکومت سناتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 6 ارب ڈالر اس میں کمرشل بینکوں کے ہیں، 12 ارب ڈالر دوستوں کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، چائنا کے ہیں. اب سعودی عرب یو اے ای آ گئی، پہلے آمنے سامنے ہیں. پھر یو اے ای کو ہم 1 ارب ڈالر کے عوض فوجی فاؤنڈیشن کی انڈر کمپنیز ہیں ان کے شیئرز دے رہے ہیں. تو اپنے پاس تو کچھ نہیں بچتا جناب، 4-5 ارب ڈالر ہی مشکل سے بچتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ 4 ارب ڈالر یہ تو ہمارے 1 مہینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. یہ ہے اصل حقیقت، یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ یہ لڑکا جو ڈھونڈ لیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا. البتہ کسی بڑی سیاسی جماعت یا نوجوانوں کی کسی جماعت سے نہیں، یہ بھی بات صاف ہو گئی. کسی بڑی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نوجوانوں کی کسی جماعت سے نہیں ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل کچھ خاص نہیں ہے. اب سوچ لیا گیا ہے اس کو لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا، یہ اب دیکھنا ہے. حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. 28ویں ترمیم پر اگر پیپلز پارٹی آئیں بائیں شائیں کرتی ہے تو کیا ہوگا، نون لیگ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوگا.